بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، اتنی بات ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اتنی بات ہے کہ مجھے آپ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خوشی تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان سے ہوا کرتی تھی، لیکن اس فرمان سے جتنی خوشی ہوئی اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے دل کے اندر میری محبت کائنات کے اندر ہر چیز سے زیادہ کیوں نہ ہو، زیادہ نہ ہو۔ تو ہر چیز سے محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہونی چاہیے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا میری محبت کسی اور کے ساتھ تو نہیں، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی اور کی محبت کو ترجیح تو نہیں دیتا؟ اگر کل قیامت کے دن میرا حشر اس کے ساتھ ہو جائے تو آیا میں گوارا کروں گا یا نہیں کروں گا؟ آج کئی لوگ ہیں جن کو کسی اداکار سے محبت ہے، کسی کو اداکارہ سے محبت ہے، کسی کو کسی سیاستدان سے محبت ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں لو کنت اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی سے محبت کرتا، کسی سے دوستی کرتا تو میں کیسے کرتا؟ ابو بکر سے۔ لیکن میرا اور ابو بکر کا جو تعلق ہے وہ نبی اور امتی کا ہے، وہ دوستوں والا نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے اندر دوستی بھی موجود ہے، لیکن جو حقیقی تعلق ہے وہ کون سا ہے؟ نبی اور امتی کا تعلق ہے۔ لیکن آج دیکھو، پنجابی میں کہتے اینٹ اٹھائے تو نیچے دوست نکل آتا ہے۔ جیسے برسات کے موسم میں بہت زیادہ مینڈک نکل آتے ہیں، اسی انداز کے اندر آج ہمارے دوست ہیں، لیکن ایک مینڈک کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب مصیبت پڑتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہمارے دوستوں کا بھی وہی حال ہوتا ہے کہ کوئی دوست کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستی کا پتہ چلتا ہے مشقت میں، تنگی میں، تنگ دستی میں، لیکن جب آپ کے پاس دولت کی فراوانی ہے تو ہر بندہ آپ کا دوست ہے۔ اور اگر حالات کی تنگی ہے تو پھر تو اپنے بھی دوست نہیں بنتے، اپنے بھی تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایسی دوستیاں نہیں چاہیے۔ دوستی وہی ہے جو دین کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، کہ جس کے اندر کوئی مفاد نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے پر جان قربان کر رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً دوستی ہے، کہ جس کو اللہ رب العزت نے بھی ذکر فرما دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود ان کے اندر تنگی موجود ہے، تنگ دستی موجود ہے، لیکن ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ دوسرا کھا لے، دوسرا پہن لے، میری خیر ہے، یہ آرام دوسرا کر لے، اس چیز کو دوسرا ساتھی استعمال کر لے، میری خیر ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ فلاں کھا رہا ہے تو کیوں کھا رہا ہے، فلاں کو یہ نعمت مل گئی تو کیوں مل گئی، فلاں آرام کے اندر ہے تو کیوں ہے، اور دعویٰ ساتھ کیا ہے کہ میرا دوست ہے، لیکن اس کی راحت، اس کے آرام یہ اس کو برداشت نہیں ہے، اس کا سکون اس کو برداشت نہیں، ہر وقت اس فکر کے اندر ہے کہ کس طرح اس کو بے سکون کرے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو،
ہمیں دوستی کا معیار بدلنا چاہیے، وہی معیار ہونا چاہیے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کر کے دکھایا ہے کہ جان نکل رہی ہے، پانی کی طلب ہے، لیکن پتہ چلا کہ دوسرے کو بھی طلب ہے تو اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اور کیا کہا کہ یہ پانی دوسرے کو پلا دو میری خیر، یہ پانی دوسروں کو پلا دو میری خیر ہے۔ کیا آج ہمارے دلوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی کوئی محبت ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دوسرا مرتا ہے تو مرے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں دوستی کو بھی سمجھنا چاہیے، دشمنی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کون دشمن ہے اور کون دوست ہے، کون دشمن ہے لیکن ہم نے اس کو دوست سمجھا ہوا ہے، اور کون دوست ہے لیکن ہم نے اس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، ہم نے اس کو دشمن سمجھ لیا ہے۔ یہ چیزیں سوچنے کی ہے۔ بڑے مخلص لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ، لیکن کسی نے آپ کے دل کے اندر نفرت پیدا کر دی اور آپ نے اس کو دوست سمجھ لیا، اور کئی چاپلوس ہیں، خوشامد ہیں، حقیقتاً وہ دشمن ہے، لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا کہ یہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل، سمجھ اور شعور نصیب فرمائے، دوستی اور دشمنی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ دوستی کس کو کہتے ہیں اور دشمنی کس کو کہتے ہیں۔